یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستوں، ہم سب کے گھروں میں کھانا بنانے کے لیے ایک خاص گھر بنا ہوتا ہے جس کو رسوئی گھر کہا جاتا ہے۔ ہر گھر میں رسوئی گھر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہو کہ ہر گھر کی جان رسوئی گھر میں ہی بستی ہے۔ لیکن کیا آپ رسوئی گھر سے جڑی ان غلطیوں کے بارے میں بھی جانتے ہو جن کو کرنے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو رسوئی گھر میں کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ ان 5 کام کو رسوئی گھر میں کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر کے ہماری اسلامک ماں اور بہن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتی ہو تو کمنٹ باکس میں یا اللہ خیر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا علی، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، میری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یا علی، کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے میرے گھر میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے اور میرے گھر سے غربت دور ہو جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، اگر تم اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتی ہو، اگر تم اپنے گھر سے غربت ختم کرنا چاہتی ہو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے، تم بھول کر بھی کبھی یہ 5 کام اپنی رسوئی گھر میں نہ کرنا۔ نمبر 1، ناپاکی میں رسوئی میں داخل مت ہونا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ کچھ عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہی اپنے رسوئی گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بغیر نہائے وہ اپنے گھر کے کچن میں چلی جاتی ہیں اور کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اے عورت، یاد رکھنا، یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس سے دھیرے دھیرے گھر کا رزق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، کبھی بھی رسوئی گھر کو گندا مت رکھنا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، ہر گھر میں رسوئی گھر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں خیر و برکت ہو تو تم کبھی اپنے رسوئی گھر کو گندا مت رکھنا اور بغیر اپنے رسوئی گھر کی صاف صفائی کیے بغیر چولہا نہ جلانا اور کھانا نہ بنانا۔ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اپنے برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اس کے بعد وہ اپنے پورے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے رسوئی گھر کی بھی صاف صفائی کرے، اس کے بعد ہی گھر کا چولہا جلائے اور کھانا بنائے۔ اور ایک بات اور، کبھی بھی اپنے رسوئی گھر میں جھاڑو پوچھا نہ رکھیں اور نہ ہی جوتے چپل رکھیں، اور ایسا کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، کبھی بھی رسوئی گھر میں جھوٹے برتن نہ چھوڑنا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیسری غلطی ہے رسوئی گھر میں جھوٹے برتن چھوڑنا۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں بھی خوب خیر و برکت ہو، تمہارے گھر سے غریبی ختم ہو، تو یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے گھر میں
अपने रसोई घर में जूठे बर्तन ना छोड़ना। ऐसा करने से घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, जिससे घर में गरीबी आ जाती है और ऐसे घर में रहने वाले परेशान हाल रहने लग जाते हैं और घर का सुख और चैन ख़त्म हो जाता है और पूरा घर कर्जदार हो जाता है। इसलिए ये गलती भी कभी मत करना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना न बनाना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, चौथी गलती है कि कुछ औरतें बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े ही खाना बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे घर में बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर को गरीबी घेर लेती है। इसलिए तुम जब भी खाना बनाओ तो याद रखना, पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना और इसके साथ साथ ये भी कहना, या अल्लाह, तूने इस हकीर बंदी को याद किया, तूने रिज़्क दिया और रिज़्क पकाने का ताकत अता फरमाई। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मेरे घर में बरकत भी अता करना और मेरे घर से तंग हाली को ख़त्म करना। ऐ औरत, याद रखना, अल्लाह का रिज़्क इंसान अपने साथ साथ पूरे घर वालों के लिए बनाता है। इसलिए उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उस दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता है। नंबर 5, कभी भी रसोई में रात को झाड़ू न देना। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखना, हमेशा अपने घर के साथ साथ रसोई घर की भी सफाई सुबह के वक्त ही करना और हो सके तो सुबह सूरज निकलने से पहले करना। कभी भी भूल कर रात के वक्त में झाड़ू न लगाना, क्योंकि रात के वक्त जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो घर के कोनों में आराम कर रहे होते हैं, वो सुबह का इंतज़ार कर रहे होते हैं और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तो इसलिए जब इंसान रात के वक्त में झाड़ू लगाता है तो ऐसे कोनों में रहने वाली अल्लाह की मखलूक बेघर हो जाती हैं और फिर वो परेशानी के आलम में इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं और उस घर में रहने वालों के लिए बद्दुआ भी करती हैं। ऐ औरत, याद रखना, अल्लाह अपने हर मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसी वजह से उनकी बद्दुआ से ऐसे घर में रहने वालों के लिए परेशानी आ जाती है